یہ اس وقت کی بات ہے جب میں برگر کنگ میں ایز اے اسسٹنٹ مینیجر کام کرتا تھا۔ موسم بہت خراب تھا اور میں اسٹور میں اکیلا تھا۔ میں نائٹ شفٹ کر رہا تھا۔ بادل کی گرجنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے یہ تھا کہ میں اپنا کام کر کے جلدی سے گھر چلا جاؤں۔ میں فرش پر موپنگ کر رہا تھا۔ اچانک اتنے میں دروازے پر گھنٹی کی آواز آئی۔ میرا دھیان دروازے کی طرف گیا۔ میں نے سوچا کوئی کسٹمر آخری موقع پر آرڈر پلیس کرنے آیا ہے۔ جب میں نے دیکھا وہاں دروازے کے پاس ایک لڑکا گیلے کپڑوں میں کھڑا ہوا تھا۔ اس کے کپڑوں پر کیچڑ تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ نالی میں گرا ہے۔ میں نے اس کو دیکھا، اس کے کپڑوں سے پانی بہت بہہ رہا تھا اور پورا فرش گندا ہو گیا تھا۔ لڑکے کی عمر 9 سے 10 سال تھی۔ میں نے اس سے کہا میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ آگے سے لڑکے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنے پیچھے سے ایک اسکیپنگ روپ نکالی۔ میں دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اچانک وہ دروازے پر کودنا سٹارٹ ہو گیا اور اسکیپنگ روپ پر جمپنگ سٹارٹ کر دی اور نرسری کلاس کی ایک پوئم سٹارٹ کر دی۔ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہاؤ آئی ونڈر وٹ یو آر ابادو سو ہائی لائک اے ڈائمنڈ ان دا اسکائی۔ وہ لڑکا بار بار یہی پوئم پڑھی جا رہا تھا اور میں نے فوراً اسے کہا تمہیں کیا چاہیے؟ میں تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ اتنا ہی ایک بجلی کڑکی اور شاپ کی لائٹ چلی گئی۔ میں پریشان تھا کیونکہ باہر اسٹریٹ ٹاور کی لائٹ آ رہی تھی اور میری شاپ کی لائٹ گئی ہوئی تھی۔ میں سن پڑ گیا اور اچانک لڑکے کے پوئم کی آنے کی آواز بند ہو گئی۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو لڑکا وہاں پر نہیں کھڑا ہوا تھا۔ میں نے فوراً اپنے موبائل کی لائٹ آن کی اور دیکھا کہ لڑکا مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ جب میں نے لائٹ کی روشنی نیچے پاؤں کی طرف کی تو وہاں خون کے قدموں کے نشان تھے جو سیدھا میرے سامنے سے جا رہے تھے۔ اب میں پریشان ہو گیا کہ یہ لڑکا میرے آگے سے اچانک کیسے گزرا۔ مجھے کچھ محسوس کیوں نہیں ہوا؟ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور مجھے اچانک محسوس ہوا کہ مجھے اس لڑکے کو ڈھونڈنا چاہیے۔ جب میں کچن کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا وہی لڑکا ریسٹورنٹ کے بیک ڈور کی طرف کھڑا ہوا تھا اور اس کا منہ باہر کھڑکی کی طرف تھا۔ میں نے فوراً اسے کہا میں تمہارے پیرنٹس کو کال کروں یا تمہیں کسی قسم کی مدد چاہیے؟ تم نے مجھے مرنے کیوں دیا ہے؟ یہ بات لڑکے نے مجھے کی۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گیا۔ مرنے دیا میں نے تمہیں؟ میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں۔ تم اگر چاہتے تو تم مجھے بچا سکتے تھے۔ تمہارے ریسٹورنٹ کی غلطی کی وجہ سے میں مر گیا۔ آج میں زندہ ہوتا اور خوش ہوتا۔ مجھے بتاؤ کہ میری غلطی کیا تھی؟ میں یہ سب باتیں سن کر پریشان ہو گیا۔ میں نے اس لڑکے کو اپنی زندگی میں آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ مجھے محسوس ہوا یہ لڑکا ضرور کسی مینٹل اسائلم سے بھاگ کر آیا ہے۔ میں نے اسے کہا اگر تم کہتے ہو تو میں 911 یا تمہارے پیرنٹس کو کال کر دیتا ہوں، وہ تمہیں آ کر لے جائیں گے اور تمہارا اچھے سے خیال رکھیں گے۔ جب میں سامنے کی طرف لڑکے کے پاس بڑھا تو میں نے دیکھا کہ لڑکے کے پاؤں سے بہت خون نکل رہا تھا۔ ٹپ ٹپ کر کے خون بہہ رہا تھا اور وہ جس جگہ پر کھڑا تھا وہ ساری کی ساری جگہ خون سے بھری ہوئی تھی۔ میں حیران کہ یہ لڑکا کھڑا کیسے ہے کیونکہ اس کے جسم پر کافی جگہ کٹ کے نشان تھے اور خون بہی جا رہا تھا اور وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ اچانک مجھے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہو۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہو گیا۔ مجھے اس کے قریب جانا مناسب نہیں لگا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں ڈر کے مارے چیخ ماروں۔ اس کے بدن سے خون بہی جا رہا تھا۔ مجھے لگا یہ مجھے کوئی اور سمجھ رہا ہے۔ تمہیں مجھے مرنے نہیں دینا چاہیے تھا، یہ سب تمہاری غلطی ہے۔ یہ بات اس نے دوبارہ کی اور میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں پریشان ہو گیا کہ یہ مجھے کون سمجھ رہا ہے۔ اچانک میری نظر اس کے چہرے پر گئی۔ اس کی آنکھیں بھری بھری اور نسیں پھولی ہوئی تھیں، جیسے آنکھیں اس کی باہر گر جائیں گی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا فن تھا۔ جب میری نظر اس کے سینے پر گئی تو اس جسم کے سارے اندرونی انگ دکھائی دے رہے تھے جن سے تازہ تازہ خون بہہ رہا تھا۔ اچانک وہ ہاتھ بڑھائے میری طرف آنے لگا اور کہنے لگا تمہیں مجھے مرنے نہیں دینا چاہیے تھا، اگر تم چاہتے تو مجھے بچا سکتے تھے، یہ سب تمہاری غلطی ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں ڈر گیا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں پر میرے پیر میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس کے جسم تازہ خون گر رہا تھا، وہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میری آواز میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی کہ میں کسی کو مدد کے لیے بلا لوں۔ پہلے اس کے جسم سے آنتڑیاں، گردہ، پھیپھڑا ایک ایک چیز کر کے زمین پر گر رہی تھی۔ میں ڈر گیا
اور اچانک ہی اتنے میں آسمان سے ایک بجلی گرنے کی آواز آئی اور وہ نیچے گر گیا اور وہ رینگتا ہوا میرے پاس آنے لگا۔ وہ رینگتے رینگتا میرے پاس آ رہا تھا اور بجلی گڑک رہی تھی۔ اچانک اس نے میرے پاؤں کو ہاتھ لگایا اور وہیں پہ گر گیا۔ میں اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکا اور میں نے ایک زوردار چیخ ماری اور میں وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ اور جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ہاسپٹل کے بیڈ پر موجود پایا اور میرے اونر بھی وہاں موجود تھے۔ میرے ساتھ جو ہوا میں نے انہیں وہ سب ایکسپلین کیا تو انہوں نے آگے سے کہا، ہاں تو تمہیں پتہ لگ گیا؟ اصل میں کچھ سال پہلے ایک لڑکے کی ہمارے ریسٹورنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اصل میں وہ برتھ ڈے پارٹی منانے اپنے پیرنٹس کے ساتھ آیا تھا برگر کنگ میں۔ وہ اپنی برتھ ڈے پارٹی سے غائب ہو گیا اور اس کی لاش ایک گٹر میں ملی۔ اس کے سارے جسمانی انگ باہر آئے ہوئے تھے۔ پولیس کو آج تک نہیں پتہ لگا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ کچھ فوٹوگرافز میں ایک عجیب سا شخص اس کے پیچھے دکھائی دے رہا ہے جو کبھی ہمیں ملا نہیں اور نہ پولیس کو اس کا کوئی سراغ ملا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہی شخص تھا جس نے اس معصوم بچے کا مرڈر کر دیا اور بھاگ گیا۔ وہ کسی قسم کا سائیکو کلر تھا۔ تب جا کر مجھے سمجھ آیا کہ وہ لڑکا مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اگر ہمارا سٹاف چاہتا تو اس کی مدد کر سکتے تھے۔